بسم اللہ الرحمن الرحیم وفتانة العینین قتالة الهوى اذا نفحت شیخا روائحها شبا. اس کا عطف وصلا پر وصلا عیشا ذکرت کے مفعول بھی. ایک ایسے وصل کو یاد کیا، ایک ایسی زندگی کو یاد کیا. کہاں؟ منزل محبوب پر پہنچ کر محبوب کا وصل اور ملاقات بھی یاد آ گئے، اور وہ پرانی زندگی بھی یاد آ گئی جو بہت جلدی جلدی گزر گئی. وصال کے دن اور وصال کی گھڑیاں پلک جھپکتے ہی گزر گئی، اور ہجر اور فراق کی راتیں ایک ایک رات ایک ایک سال کے برابر معلوم. جی وفتانة العینین قتالة الهوى، اور اس محبوبہ کو یاد کیا جس کی نگاہیں فتنہ انگیز. فتانة العینین، فتانة العینین، فتانہ کا مطلب ہے فتنے میں مبتلا کر دینے والی. العینین جس کی آنکھیں فتنہ انگیز. قتالة الهوى، قتالة قتل کر ڈالنے والی، جس کی محبت قاتل تھی. اور میں نے اس محبوبہ کو یاد کیا جس کی آنکھیں فتنہ انگیز اور جس کی محبت قاتل تھی. آنکھیں اس کی فتنہ انگیز یعنی انسان کی آدھی خوبصورتی آنکھوں میں ہوتی، آدھی خوبصورتی آنکھوں میں ہوتی. اور آنکھ ہی سب سے پہلے لڑتی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں آنکھیں لڑانا، یا آنکھ لڑ گئی، یا آنکھیں لڑ گئی. جس کی آنکھیں فتنہ انگیز تھی، اردو میں کہتے ہیں زاہد فریب. کوئی اچھا لفظ نہیں ہے مگر پھر بھی بہرحال اردو ادبا استعمال کرتے. اس کی آنکھیں زاہد فریب تھی، یعنی زاہد کو بھی دھوکے میں ڈالا، زاہد کو بھی اپنے فتنے میں مبتلا کر. فتانة العینین، اور اس محبوبہ کو یاد کیا جس کی آنکھیں فتنہ انگیز اور جس کی محبت ہلاکت خیز تھی، قتل کر ڈالنے والی تھی. کیسی؟ اذا نفحت، نفح ينفح، نفحت الريح کا معنی ہے ہوا کا چلنا. روائح جمع ہے آگے، وہ نفحت کا فاعل ہے. اگر اس کی خوشبوئیں کسی بوڑھے کو لگ جائیں تو جوان ہو جائے. اذا نفحت روائح شیخا روائحها شبا، اگر اس کی روائح یعنی اگر اس کی بو کسی بوڑھے کو چھو جائے تو بوڑھا بھی جوان ہو جائے. وہ محبوبہ ہمیں یاد آ گئی جسے دیکھ کر بوڑھے جوان ہو جائے، جس کی ہوا اگر بوڑھے کو لگ جائے تو وہ بوڑھا بھی جوان ہو جائے. اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ زاہدوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتی، اور اس کی محبت قتل کر ڈالنے والی ہے. اس کی بو اور خوشبو اگر کسی بوڑھے شخص کو لگ جائے تو اس بوڑھے میں جوانی عود کرائے گی. محبوبہ کی تعریف. ابھی قصیدے کا آغاز ہے تشبیب چل رہی غزل کے اشعار. لها بشر الدر الذي قلدت به ولم ار بدرا قبلها قلد الشهر. لها محبوبہ کے لیے بشر، بشرتن کی جمع کھال کو کہتے ہیں. در موتی، بشر الدر موتیوں کی کھال. موتیوں کی کھال یعنی اس محبوبہ کی کھال موتیوں جیسی چمکیلی ہے، چمکدار ہے. موتی کون سے؟ وہی موتی جن موتیوں کا اس نے ہار پہن رکھا ہے. اس کے لیے ان موتیوں کی کھال ہے، جلد ہے،
जिन मोतियों का उसे हार पहनाया गया, कुल्लिदा, कल्लदा युकल्लिदु तक़लीदन का माना होता हार पहनाना, कुल्लिदत जिसे हार पहनाया गया है, बीही आई बितुर, लहा बशरु दुर्दि लदी कुल्लिदत बिही, उस महबूबा के लिए उन मोतियों की खाल है, उन मोतियों की जिल्द है, जिन मोतियों का उसे हार पहनाया गया है, यानी उसकी जिल्द और उसके जिस्म की खाल उन मोतियों जैसी है जिन मोतियों का उसने हार पहना, यानी मोतियों जैसी चमकदार। मोतियों की हार के दरमियान उसका चेहरा ऐसा दिखता है जैसे सितारों के हाले के दरमियान चांद। अगले मिसरे में यही कहता है, उसका चेहरा या उसके चेहरे की जिल्द और चमड़ी इतनी चमकीली है, इतनी चमकदार है जैसे वो मोती जिन मोतियों का उसने हाथ पहना है। अब मोती भी चमकदार और उसका रुख रोशन भी रोशन चमकदार, तो मोतियों के हार के दरमियान उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे सितारों के दरमियान चांद है जिसके इर्द गिर्द सितारों का आला बना हुआ है। वलम अर बद्रन क़ब्लहा क़ुल्लिद शुहबा, और मैंने इससे पहले कोई चांद ऐसा नहीं देखा जिसको सितारों का हार पहनाया गया। क़ुल्लिद शुहबा, शुहब ये शिहाब की जमा है, शुहब और शुहब, यहाँ शुहब है, शुहब यानी हाथ साकिन। और मैंने इससे पहले कोई ऐसा चांद नहीं देखा जिसे सितारों का हार पहनाया गया। मैंने इससे पहले कोई ऐसा चांद नहीं देखा जिसे सितारों का हार पहनाया गया। समझ में आ गए? फया शौकुमा अबका वयाली मिनन नवा वया दमउमा अजरा वया कल्बुमा अस्बा मा अस्बा। फया शौकुमा अबका, असल है मा अबकाक, ताज्जुब का सिगा, मा अबकाक ताज्जुब का सिगा जो होता है वो मा अफ़अला के वजन पर होता है। मा अफ़अला, तू किस कदर पढ़ने वाला है, तो कहेंगे मा अक़रअका, क्या बोलेंगे? मा अक़रअका, तू किस कदर खूबसूरत है, तो मा अजमलका या मा अहसनका, यानी तू को मफूल भी बनाया जाएगा और तर्जमा यूँ होगा तू किस कदर खूबसूरत है। मा अजमलका, मा अबकाक, फया शौक़ मा अबकाक। शौक़ जो मैं तशरीह कर चुका, शौक़ कहते हैं दर्द मोहब्बत, इसको दर्द मोहब्बत को, दर्द इश्क को शौक़ कहते हैं। वयाली ये कलिमा इस्तिगासे के लिए इस्तेमाल होता है। वयाली हाय, हाय हाय, हाय उर्दू में कब बोलते हैं? जब किसी से मदद चाहने मकसूद हो, चाहे हकीकत में किसी से मदद चाहिए जाए, चाहे सिर्फ दर्द का इजहार किया जाए। मिनन नवा, नवा कहते हैं जुदाई और दूरी को। नवा किसे कहते हैं? नवा का माना जुदाई, दूरी, फिराक। वया दमउ मा अजरा, ये भी मा अजरा का है, तो किस कदर बहने वाला, मा अजरा। वया क़ल्बु मा अस्बा, अस्बा अशवक के माना में, सबा यसु सबवन के माना माइल हो, यानी मोहब्बत करना किसी से, किसी की जानिब हद से ज्यादा माइल होना, यानी आशिक होना, फरिफ्ता होना। शायद कहता है दर्द मोहब्बत तो किस कदर बाकी रहने वाला है। हम बरसों के बाद महबूबा की दियार में लौट कर आए तो वो दर्द फिर से देखा कि अभी दिल में बाकी, वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई, वही आंसू फिर से बह रहे, वही दर्द दिल में फिर से जाग उठा। फया शौक़ुमा बका, ए दर्द मोहब्बत तू किस कदर बाकी रहने वाला है। वयाली मिनन नवा, हाय रे जुदाई। वयाली मिनन नवा का तर्जमा क्या करेंगे? हाय रे
جدائی. وَيَا دَمْعُ مَا أَجْرَا, اور اے آنسو تو کس قدر بہنے والا ہے, اے آنسو تو کس قدر بہنے والا ہے. وَيَا قَلْبُ مَا أَشْبَا, اور اے دل تو کتنا عاشق مزاج ہے, اے دل تو کتنا عاشق مزاج ہے. بھولا ابھی بھولا نہیں. لقد لعب البين المشت بها وبي, لقد لعب البين المشت بها وبي. البین دوری اور جدائی کو کہتے ہیں. بان یبین بینن کا معنی جدا ہو. المشت اشت یشت اشتاتا کا معنی ہے الگ الگ کر دینا. فرق یفرق تفریق کے معنی. اشت یشت اشتاتا معنی کیا ہے؟ فرق یفرق تفریقا. بیہا و بی یہ لعبہ سے متعلق نہ کہ مشت. بیہا و بی یہ دونوں اس سے متعلق ہیں. لعبہ لعبہ. وزودنی فی السیر, زود یزود تزویدا توشا دینا. کیا معنی ہے؟ توشا دینا. توشا زاد راہ دینا. زاد کہتے ہیں مسافر اپنے ساتھ جو کھانے پینے کا سامان سفر بھر کے لیے لے کے چلتا ہے وہ زاد کہلاتا ہے. اور وہی زاد دینا زود یزود تزویدا سے تعبیر کیا جاتا ہے. ما زود الضب زودنی فی السیر. ما یہ زودنی کا مفعول بھی ہے, زودنی کا مفعول بھی ہے. ما زود الضب یعنی دوسرا ما, یہ ما مفعول بھی ہے زودنی کا اپنے صلے کے ساتھ. ضب کہتے ہیں گو, اس کو ضبن گوہ. گوہ گوہ ایک صحرائی جانور ہے جو ہمارے یہاں آج کل خوب دیکھنے کو ملتا ہے بارش کے موسم میں. آج کل ادھر ادھر کہیں بھی جنگل کی طرف نکلو تو گوہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے. اسے ضبن کہتے ہیں عربی میں. ضب صحرائی جانور ہے کا مطلب یہ کہ جہاں پانی نہیں ہوتا ہے وہاں رہتا ہے. پانی سے اس کو ایک طرح کی دشمنی سے, پانی والے علاقوں میں نہیں ملے. لقد لعب البین المشت بها وبی, تفریق ڈالنے والی دوری نے اس کے ساتھ اور میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے. لقد لعب البین المشت بها وبی, تفریق ڈالنے والی دوری نے اس کے ساتھ یعنی فتانت العینین قتالت الهوا, اس محبوبہ کے ساتھ اور میرے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے. اور مجھے سفر میں وہ توشہ دیا ہے جو گوہ کو دیا. مجھے سفر میں وہ توشہ دیا ہے جو گوہ کو دیا. گوہ کو دیا کا مطلب گوہ بڑا سرگرداں رہنے والا جانور ہے. اپنا سوراخ اپنا بل بھول جاتا ہے. جب نکلتا ہے اپنے بل سے تو اسے بھول جاتا, دور چلا جاتا اور بھول جاتا, پھر ادھر سے ادھر بھٹکتا رہتا ہے. کہتا ہے جدائی ڈالنے والی, تفریق ڈالنے والی دوری نے میرے ساتھ اور محبوبہ کے ساتھ بھی ایک کھیل کھیلا ہے اور مجھے سرگرداں بنا دیا. مجھے وہ توشہ دیا جو گوہ کو دیا, یعنی مجھے سرگرداں بنا دیا. میں بھول گیا ہوں میری منزل کہاں, مجھے جانا کہاں. میں بھی اسی طرح زندگی پر سفر میں سرگرداں رہتا ہوں, جس طرح گوہ اپنے بل سے نکل کر دور چلے جانے کے بعد سرگرداں ہو جاتا, بھول جاتا ہے, اپنی راہ بھول جاتا ہے. اسی طرح میں بھی راہ بھولا ہوا, بھٹکا ہوا انسان ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں, کبھی یہاں کبھی وہاں.